اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا سبب تخلیق کائنات سبب وجود کائنات امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں انسان ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر انسان سے بڑا اعزاز وہ مسلمان ہونا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں آزاد بھی اور غلامی بھی رہی ہے۔ جو آزادی ہے وہ غلامی پہ فوقیت رکھتی ہے۔ جو شخص آزاد ہوتا ہے معاشرے میں اس کا وقار ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اب تو غلامی کا تصور ہی نہیں رہا۔ جن ادوار میں غلامی کا تصور تھا، غلامی تھی، ان ادوار میں، ان ایام میں غلامی بحیثیت ذلت محسوس کی جاتی تھی۔ لیکن جو آزادی ہے، آزاد شخص کا وقار ہے، آزاد شخص کی عزت ہے، آزاد شخص کا رعب ہے، آزاد شخص کا دبدبہ ہے۔ ہر شخص آزاد شخص کو پاس بٹھاتا بھی ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی طے کرتا ہے۔ یہ آزادی کی عزت ہے۔ آزادی غلامی پہ فوقیت رکھتی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ایسا غلام بھی آیا کہ ساری آزادیاں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان ہوں۔ آزادوں کی عزتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، شاہوں کی عزتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، بادشاہوں کی عزتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں۔ بڑے بڑے وقار والے لوگ، بڑی بڑی آزادیوں کے مالک اس غلام اور اس غلامی کے نیچے رہ جاتی ہیں، اور یہ غلام سب سے آگے نظر آتا ہے۔ ایسے خوش نصیب غلام جنہیں خادم رسول کا لقب ملا، جنہیں مؤذن رسول کا لقب ملا، جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شب و روز ہر لمحہ بسر کرنا نصیب ہوا، جنہیں اصحاب صفا کا اعزاز ملا، اور جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آمد و رفت کا اعزاز ملا، جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوئی، جن پر نگاہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوئی، نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی جن کے عاشق ہوں، نہ جن کی عزت صرف انسانوں میں بلکہ اللہ نے جنت کی حوروں میں بھی رکھی ہو، ایسے غلام کو زمانہ حضرت مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس غلام کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ عزتیں سارے بلکہ اکثر آزادوں کے زیادہ نظر آتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ کے سیرت اور آپ کے کردار پر بات کریں گے۔ محرم الحرام کے ایام میں
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال ہے، اس لیے آج ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غالباً یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں آج حضرت بلال حبشی کی سیرت پہ کچھ بات کروں گا۔ اس سے پہلے ہلکی سی جھلک تو آ جاتی ہے کسی نہ کسی موضوع سے متعلق، لیکن پورا موضوع حضرت بلال حبشی کو بیان کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور الحمدللہ ہم آج یہ اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک عاشق صادق کا نام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے ہیں، حبشی النسل ہیں، قد لمبا ہے، رنگت کالی ہے، لیکن ایمان سے دل منور ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی آپ غلام رہے، بکتے رہے، غلامی میں ہی آپ کا زندگی کا جو وقت ہے اکثر وقت وہ غلامی میں ہی گزرا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل آپ مکہ تشریف لا چکے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے یہاں غلام ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس شخص کے غلام ہیں امیہ بن خلف، یہ شدید کفر میں مبتلا تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کے جو سخت ترین دشمن تھے ان میں سے یہ بھی ایک تھا۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرتے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا، جہاں تک ہو سکتا تھا، جہاں تک ممکن تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی، آپ کی زندگی بھی اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی دردناک ہے۔ آپ نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ کافروں کے جھرمٹ میں مشرکین مکہ کے درمیان حضرت عمار بن یاسر کو قید کر کے لایا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ایک بدبخت مار کے تھکتا ہے تو دوسرا شروع کرتا ہے، دوسرا مار کے تھکتا ہے تو تیسرا شروع کرتا ہے، تیسرا مار کے تھکتا ہے تو چوتھا،